مدر عباس صاحب یہ فرمائیے، سابق امریکی صدر ٹرمپ گرفتار ہوا، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا مقبول لیڈر سمجھتا ہے. عجیب نہیں لگا آپ کو کہ نہ ادھر کسی نے پتھراؤ کیا، نہ پینٹاگان کا گھیراؤ کیا، نہ کسی وار کالج پر چڑھ دوڑے لوگ، نہ کسی CIA کے سینٹر پہ انہوں نے حملہ کر دیا؟ ٹرمپ تو کہتا ہے میں بہت مقبول ہوں. شکریہ پراچا صاحب. میرا خیال ہے کمپیریزن درست نہیں ہے. اس کی بہت سمپل سی وجہ ہے. امریکن ڈیموکریسی بہت، حالانکہ جو سب سے تعجب خیز چیز تھی جو کیپٹل ہل وغیرہ پہ ہوا تھا، وہ بہت حیران کن بات تھی، اور وہ امریکن ڈیموکریسی کے لیے بہت جو ہے ان کی ڈیموکریسی کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھا جو کچھ ہوا، جس کا خمیازہ ٹرمپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن وہاں پولیٹیکل ایجیٹیشن نارملی اس طرح ہوتا نہیں ہے. وہاں کی ڈیموکریسی پہ بھی پچھلے 2 الیکشن میں یقیناً بڑے سوالات اٹھے ہیں. وہاں کے الیکشنز پروسیس پہ بڑا سوال اٹھا ہے. لیکن ہم اپنی ڈیموکریسی جو ابھی ایوالو بھی نہیں ہو پائی ہے کہ ہم نے کون سا سسٹم لے کے چلنا ہے، ہم اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. یہاں جو کچھ بھی ہوا وہ بہت ہی قابل مذمت تھا. ظاہر ہے 9 مئی کا جو واقعات ہوئے ہیں، لیکن اس پورے ریجن میں جو پولیٹیکل ایجیٹیشن ہے وہ مدر عباس صاحب ان کی تو پارلیمنٹ پہ حملہ ہو گیا. ہمارے ہاں خدا نخواستہ کبھی پارلیمنٹ پہ اٹیک نہیں ہوا. تو ڈیموکریٹس ہم زیادہ ہیں یا وہ زیادہ ہیں؟ نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں. بلکہ آپ اگر ہم پولیٹیکل ہسٹری آپ پڑھیں مختلف اس کی، جی اس میں آپ دیکھ لیں کہ جاپان میں کیا ہوتا ہے. جاپان میں تو باقاعدہ فزیکلی اٹھا کے پارلیمنٹ سے باہر پھینک دیا جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ہمارے یہاں اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، اور اگر پاکستان میں ڈیموکریسی کو چلنے دیا جاتا اور ایک اسموتھ وہ ہوتا، اور ہمارے اندر وہ ٹالرنس لیول وہ ہوتا کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ہمارے یہاں مادہ ہوتا، تو میرا خیال ہے ہمارے یہاں یہ بھی چیزیں نہیں ہوتی جو اب ہو رہی ہیں. ہمارے یہاں دراصل ڈیموکریسی کا کانسیپٹ جو ہے وہ بڑا مختلف انداز میں ایوالو ہو رہا ہے. ہمارے یہاں جو الیکٹڈ آدمی ہے وہ اپنے آپ کو ابو دا لا سمجھنے لگتا ہے. یہاں آپ الیکٹ ہوتے ہیں، یہاں آپ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھنے لگتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اگر قانون کی کوئی شق آپ کے اوپر اپلائی ہو گئی ہے تو یہ غیر جمہوری ہے. ہم اس کا مقابلہ جمہوری انداز میں نہیں کرتے اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے ریاست کے جو ستون ہیں ان میں دراڑ پڑتی جا رہی ہے. یہ جو ایٹیٹیوڈز ہیں ہمارے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم نے نیگوسیشنز کے وہ چھوڑ دیا ہے پولیٹیکل پارٹی. لیکن مدر عباس صاحب میں پھر کہوں گا کہ جو نیگوشیشن کر لیتے ہیں، جو بات چیت کرتے ہیں، جن کی رچ ٹریڈیشنز ہیں، ان کے ہاں اٹیک ہوا پارلیمنٹ، اور 70-80 ویٹرنز کے خلاف بھی وہاں پر کیس چل رہا ہے. ادھر رکیے گا روکھڑی صاحب، یہ فرمائیے، ادھر ٹرمپ نے کل کہا کہ یہ سارا کچھ مجھے الیکشن سے دور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ میں بہت پاپولر ہوں. ادھر بھی چیئرمین PTI یہی کہتے ہیں کہ میں بہت پاپولر ہوں اور مجھے دوسری پارٹی بنائی جا رہی ہے، میرا ووٹ توڑا جا رہا ہے، لیکن میرے ووٹر میرے ساتھ ہیں. میں تو کمپیریزن تو چلے نہ صحیح، لیکن ایک طرح کی ایکوز آ رہی ہیں ادھر سے ٹرمپ سے اور ادھر چیئرمین PTI سے پرسنالٹی کے لحاظ سے. جی اگر آپ دیکھیں نا دونوں کی پرسنالٹی کو، وہ گورا بالکل ہی اصل والا گورا ہے، اور ہمارے پاس ایک ایسا انسان ہے جس نے اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے ادھر، یعنی کہ دماغ میں. جی اور یعنی ایک دیسی زبان میں کہتے تھے کہ دماغ کا جو خناس ہے نا، اس کا علاج کیا علاج ہے کسی کے پاس. ناٹ ریئلائزنگ اس چیز میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ معاف انہوں نے بھی نہیں کرنا، کیونکہ وہاں پہ ریٹ آف دا گورنمنٹ موجود ہے، وہاں پہ قانون کا نفاذ موجود ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری تھے، ہم کوئی اتنا اسٹیبلش ملک نہیں تھے کہ ہم برداشت کر جاتے چیزوں کو، کہ ہمارے پاس ایک آدمی آئے اور وہ یہ حرکتیں شروع کر دے تو اس کو باقی چیزیں کاؤنٹر کر دیں. حتیٰ کہ کوشش ٹرمپ نے بھی وہاں پہ وہی کی، اور اس کے ساتھ جو لوگ ملے ہوئے ہیں انہوں نے بھی ایک لحاظ سے کلٹ کا روپ کیا، لیکن کلٹ کا کیا. لیکن ہمارے پاس جو انفارچونیٹ چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے یہ چیز.
ہمارے پاس لوگ اس کے ساتھ یہ ملے تھے کہ یہ میرٹ کا نفاذ کرے گا. ہمارے پاس لوگ اس کے ساتھ یہ ملے تھے کہ یہ آ کے کرپشن کو ختم کرے گا. ہمارے پاس لوگ پچھلی گورنمنٹس یا پچھلی پارٹی سے تنگ آ کے انہوں نے سوچا تھا کہ یہ ایک پازیٹیو پروگریسو ہمبل آدمی ہے اور یہ مرہم بنے گا, تھریٹ نہیں بنے گا. انفارچونیٹلی اس کا جو 4 سال کا پیریڈ ہے, شاید جو مرضی اس کی ہم تعریفیں بھی کرتے رہے اور جو بھی تعریفیں کرتے رہے, میں کم از کم ان میں اس وقت اس لیے شامل نہیں تھا کیونکہ ہمیں پتہ تھا کیا ہو رہا ہے. کرپشن کی انتہا کی گئی اور ایک ایک نااہل آدمی کو چن کے لگایا گیا. اب کمپیریزن, لیکن اب آج کی جو کمپیریزن کا آپ نے ورڈ بھی یوز کیا, صدر ٹرمپ کے خلاف بھی وہاں سیکریٹ ایکٹ انووک کیا گیا اور اسی طرح کا مقدمہ ہے. یہاں بھی جو کوشش کی جا رہی ہے کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے انڈر, آرمی ایکٹ کے انڈر یہ مقدمات بن رہے ہیں, تو کیا دونوں گورنمنٹس بھی ایک جیسا, اگر وہاں کلٹ ایک جیسا آ رہا ہے تو ادھر گورنمنٹ کا ریسپانس بھی ایک جیسا پھر سر کیوں؟ ایسا نا واقعات ایک جیسے ہیں, دونوں کی شخصیات میں مماثلت ایک جیسی ہے. اور آپ یہ دیکھیں, آپ پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں, جب یہ وزٹ ہوا تھا تو ٹرمپ کے داماد کے ساتھ زلفی بخاری جیسے لوگوں کا انٹریکشن اور بالکل گھر والی صورتحال, بہت اچھی دوستی ہے ان کی. دوستیاں کیا دوستیاں ہوتی ہیں, یعنی ان کی دوستیاں ذات کے لیے, ملک کہاں چلا جائے گا. یعنی دوستیاں کوئی یہاں پہ لگا کے اپنی ذات کی یاریاں لگا کے بھگتے کا ملک کون, یعنی یہ کون سی تو بھگت رہا ہے. تو بھائی صاحب خود کدھر چلے گئے دوستی لگانے والے, نظر آ رہے ہیں کہاں سے کہاں نکل گئے, کون کہاں سے کہاں چلا گیا. یہ ایک چیز ہے. ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری تھی, وہ تو سسٹین کر جائیں گے, ان کے پاس تو پاور بھی ہے, لوگ ایجوکیٹڈ بھی ہیں, وہ تھوڑے دنوں کے بعد ان کی جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بھی اسٹرانگ ہے. ہم جس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں اور جس سٹیج پہ ہمیں پہنچا دیا ہے کچھ لوگوں نے, انہوں نے ساروں نے مل کے, اس سے ہماری ریکوری کتنی اہم ہے اور کتنی ضروری ہے, ہم نے یہ بہت بڑا کوسچن ہے, بہت بڑا کوسچن